بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور جو قرآن و حدیث اور اجماع سے ثابت ہے۔ چنانچہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور آپ کو یہودیوں کے برے ارادوں سے محفوظ فرما لیا، اور آپ کو سولی دینے کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ جیسے کہ ایک جگہ ارشاد ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 54-55، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے، انہوں نے ایک چال چلی، اور خدا تعالیٰ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے چال چلا، اور خدا خوب چال چلنے والا ہے۔ اس وقت خدا نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق غالب رکھوں گا، پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے، تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا۔ پھر آیت نمبر 155 تا 159 کا ترجمہ بھی امام صاحب کوٹ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے عہد کو توڑا تو ان کے عہد توڑ دینے اور خدا کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں خدا نے ان کو مردود کر دیا، بلکہ ان کے کفر کے سبب خدا نے ان پر مہر کر دی ہے، تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر بہتان عظیم باندھنے کے سبب اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کے پیغمبر کہلائے تھے قتل کر دیا ہے، خدا نے ان کو ملعون کر دیا، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ اس کے مال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور پیروی زن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں ہے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور خدا غالب اور حکمت والا ہے، اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اور صحیح و قطعی رائے کے مطابق حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ کا نام داؤد بن نور تھا، جس کے پاس یہودیوں نے آپ علیہ السلام کے متعلق شکایت کی تھی، اور اس نے آپ کو قتل کرنے اور سولی دینے کا حکم دیا، تو یہودیوں نے آپ کو ایک گھر میں گھیر لیا، اور یہ جمعہ و ہفتہ کی درمیانی رات کا واقعہ ہے۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہونے لگے تو آپ کے پاس موجود ان کے ایک ساتھی پر آپ کی شبیہ ڈال دی گئی، یعنی اس شخص کی شکل آپ علیہ السلام کی طرح کر دی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس گھر کے روشن دان سے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، اور یہ منظر اس گھر والے دیکھ رہے تھے۔ سپاہی گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے گھر میں آپ کے مشابہ ایک شخص کو پایا، اور اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پکڑ لیا اور اسے سولی دے دی، پھانسی دے دی، اور آپ کی مزید توہین کرنے کے لیے آپ کے سر پر کانٹے رکھ دیے، یعنی اس شخص کے سر پہ۔ اور عام عیسائی جنہوں نے حقیقت حال نہ دیکھی تھی وہ بھی یہود کی بات پر متفق ہو گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، اس طرح وہ کھلی گمراہی میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اس کی وفات سے پہلے اس پر ایمان لائے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت کے نزدیک دنیا میں آسمان سے نازل ہونے کے بعد تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لائیں گے، اور آپ علیہ السلام آ کر خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور صرف اسلام ہی نافذ کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آئے، اور جس گھر میں داخل ہوئے اس میں آپ کے حواریوں میں سے 12 آدمی تھے، یعنی آپ گھر کے ایک چشمے سے نہا کر تشریف لائے اور آپ کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ میرے ساتھ ایمان لانے کے بعد 12 مرتبہ کفر کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس کو میری شکل دے دی جائے، پھر وہ میری جگہ قتل کر دیا جائے، اور وہ قیامت کے دن میرے ساتھ مرتبے میں ہوگا۔ ان میں سے سب سے کم عمر والے نوجوان نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔
آپ نے اسے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، پھر آپ نے دوبارہ پوچھا تو وہی نوجوان کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو پہلا ہی ہے، پھر اسے آپ کی شکل دے دی گئی اور آپ کو گھر کے روشن دان سے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ یہودی آپ کو تلاش کرتے ہوئے اور آپ کے مشابہ آدمی کو پکڑ کر قتل کر دیا اور اسے سولی دے دی، تو ان میں سے بعض نے آپ پر ایمان لانے کے بعد 12 مرتبہ کفر کیا اور وہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ یعقوبیہ گروہ نے کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمارے اندر رہا، پھر اللہ نے اس کو آسمان پر اٹھا لیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ نستوریہ گروہ نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہم میں رہا جب تک اس نے چاہا، پھر اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، معاذ اللہ۔ تیسرا گروہ مسلمانوں کا تھا جس نے صحیح رائے اختیار کی کہ وہ اللہ کا بندہ اور رسول تھا۔ جب تک اللہ نے چاہا ہم میں رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ صحیح عقیدہ ہے۔ پھر دونوں کافر گروہ ایمان والوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے مسلمان گروہ کو قتل کر دیا۔ اسلام لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ایک اور روایت میں کہ حضرت ضحاک حضرت ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد شمعون کو خلیفہ بنایا تھا اور یہودیوں نے یودس کو عیسیٰ سمجھ کر سولی دے دی تھی کیونکہ اس پر آپ کی شبیہ ڈال دی گئی تھی، واللہ عالم۔ ناظرین، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کے متعلق اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔